اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چیٹ باکس میں بتائیے کہ وہ کون سا دریا ہے جس کا ایک سائیڈ تھوڑا سا گرین سا ہے اور ایک سائیڈ جو ہے اس کی بالکل شفاف پانی ہے اور وہ میٹھا پانی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ وہ کون سا دریا ہے، کس کنٹری کا دریا ہے جس میں دو الگ الگ پانی ہے لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینس کہ بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے کوئی ان کے درمیان میں آڑ نہیں ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور ہم چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سو آپ کافروں کی خوشی کا کام نہ کیجیے اور قرآن سے ان کا زور و شور سے مقابلہ کیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے دو دریاؤں کو صورتن ملا دیا، جس میں ایک تو میٹھا تسکین پانی ہے اور ایک تلخ ہے، کڑوا ہے، اور ان کے درمیان میں ایک حجاب اور ایک معنی رکھ دیا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں کے درمیان میں رکھ دیا، برزخن ایک آڑ، وَحِجْرًا مَحْجُورًا، جو کہ ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتی۔ اب ذرا چیٹ باکس میں بتائیے کہ وہ کون سا دریا ہے جس کا ایک سائیڈ تھوڑا سا گرین سا ہے اور ایک سائیڈ جو ہے اس کی بالکل شفاف پانی ہے اور وہ میٹھا پانی ہے۔ آپ لوگوں میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پتا ہوگا کہ وہ کون سا دریا ہے، کس کنٹری کا دریا ہے جس میں دو الگ الگ پانی ہے لیکن آپس میں ملتے نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مینس کہ بظاہر جو ہمیں نظر آتا ہے کوئی ان کے درمیان میں آڑ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انویزیبل ایسی آڑ رکھ دی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، یہ بتائیں آپ چیٹ باکس میں اور میں چیک کرتی ہوں بعد میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بہترین چیزیں بنانے والی ہے جس نے ایک ایسا بنا دیا، جس نے دو دریاؤں کو صورتن ملا دیا، جس میں ایک تو میٹھے پانی کا دریا ہے اور ایک جو ہے وہ تلخ ہے، اور ان کے درمیان میں ایک انویزیبل حجاب ہے جو کہ ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ پھر اللہ کون ہے؟ وَهُوَ الَّذِي، وہ اللہ ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، من الماء، پانی سے، بشرن فجعلناہ نسبا وسحرا، جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا بنا دیا۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، بہت بڑا کریٹر ہے، بہت اچھے سے چیزوں کو بنانے والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے مخالف ہیں۔ کافر کون ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اس چیز پر بھی بلیو رکھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت اور ادھر ادھر کی چیزوں پر بلیو رکھتا ہے کہ یہ بھی مجھے دے سکتا ہے، یہ بھی مجھے نواز سکتا ہے، یہ بھی اس طرح سے دے سکتا ہے، یہ بھی، وہ مشرک ہے۔ کافر کون ہے؟ جو سرے سے ہی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہے، جو بت پرست ہے یا جو ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکاری ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ آپ نے قدرت کی نشانیوں کو دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری پر نہیں جمے رہنا۔ اور اسی سلسلے میں آگے ان آیات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان منکرین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا بڑے تعجب کی چیز ہے، حالانکہ یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے، یہ حیرانگی والی بات نہیں ہے، اور اللہ چاہے تو نبیوں کی اتنی کثرت کر دے،
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا کہ وہ مبعوث فرما دے، اگر اللہ چاہے تو وہ مبعوث فرما دے، فی کل قریت ہر ایک بستی میں نذیرا ڈرانے والا، ایک پیغمبر بھیج دے جو لوگوں کو عذاب کے خوف سے ڈرائے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ ہر الگ الگ بستی، الگ الگ قریہ بستی کو کہتے ہیں، الگ الگ بستی میں ایک ایک پیغمبر کو بھیج دے جو کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، راہ راست کی طرف بلا لے اور لوگوں کو بتائے، دین اور دنیا کے بارے میں آگاہ کرے۔ اگر اللہ چاہے تو اتنی کثرت کر دے کہ ہر بستی میں الگ نبی ہو، مگر اب اس کو یہی منظور ہوا کہ آخر میں سارے جہان کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرما کر تلقین کی جاتی ہے کہ آپ ان کافروں کے اہم کانہ باتوں اور جہلانہ نکتہ چینیوں اور اعتراضات پر توجہ نہ دیں، آپ اپنا کام یعنی تبلیغ دین پوری قوت اور جوش سے انجام دیتے رہیں، قرآن کے ذریعے ان منکرین کا مقابلہ زور و شور سے کرتے رہیے۔ آپ ان کی فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، آپ جہاد کس سے کریے؟ آپ قرآن کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے خود کی اور بتایا ہے کہ قدرت کی نشانیاں کیا ہیں، اور واضح طور پہ نشانیاں بتا دی گئی ہیں اور بتایا ہے کہ قدرت کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے۔ پھر بعض نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے دو طرح کے پانیوں کو اکٹھا کر دیا، ایک میٹھا ہے اور دوسرا کڑوا ہے۔ نہروں، چشموں، کنوؤں کا پانی عموماً میٹھا، صاف اور خوش ذائقہ ہوتا ہے، سمندروں کا پانی کھاری اور بدمزہ ہوتا ہے، اور کھاری اور میٹھے پانی یہ کہیں بہت کڑوا پانی ہوتا ہے، حد سے زیادہ کڑوا ہوتا ہے، کہیں بہت میٹھا پانی ہوتا ہے۔ تو اللہ ان دونوں طرح کے پانیوں کو بنانے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جگہ ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی بنا دیا، کہیں پہ نمکین بنا دیا، کہیں پہ کڑوا بنا دیا، اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ایک سمندر بھی ہے اور جس میں پانی بالکل ایک سائڈ پہ گرین سے کلر کا ہے اور ایک سائڈ پہ بالکل وائٹ کلر کا پانی ہے، اور ان میں سے ایک میٹھا ہے اور ان میں سے ایک جو ہے وہ کڑوا ہے۔ کشتیاں سفید پانی میں چلتی ہیں اور جو میٹھا پانی ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے اور جو تھوڑا سا گرین سے کلر کا پانی ہے وہ کڑوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ میٹھا پانی بنانے پر، اور اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ نے بظاہر کوئی آڑ نہیں رکھی جو ویزیبل آڑ نہیں ہے، بظاہر ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آڑ رکھ دی ہے، حجاب، یہاں پہ حجاب کا ذکر کیا گیا ہے، بینہما برزخا وحجرا محجورا، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں اللہ نے ایک برزخ رکھ دی ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو کڑوا اور میٹھا پانی ہے، تو لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جو ہمیں امپاسبل نظر آ رہی ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو کر دینے پر، کن فرما دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ، نشانیوں پہ ایمان ہی نہیں لاتے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ بھی ہے جو کریٹر ہے، سب سے بڑا کریٹر ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو حسب نسب عطا کیا، اس کو ایک پورا خاندان عطا کیا، اور وہ رب بہت بڑا قادر ہے جس نے آپ کو خاندان کے اندر پیدا کیا ہے، جس نے آپ کو پیرنٹس عطا کیے ہیں، جس نے آپ کو سبلنگز عطا کیے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، جس نے آپ کو پورا خاندان دے دیا ہے، وہ اللہ ہے، وہ بہترین کریٹر ہے۔ اور اس کے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، کہ ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہ کیسے کافر ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ جن کو یہ پوج رہے ہیں، جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کی پوجا کر رہے ہیں، وہ نہ تو انہیں کسی قسم کا کوئی نفع دینے والا ہے اور نہ ہی وہ انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان دینے والے۔ بے جان مورتیاں ان کو کیا نفع دے سکتی ہیں؟ بے جان مورتیاں انہیں کیا نقصان پہنچ وہ تو کسی بھی طرح سے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہاں کچھ ضرر پہنچا سکتی ہیں، وَلَا يَضُرُّهُمْ، ہاں جس قدر چاہے انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، نقصان اس طرح سے پہنچا سکتے ہیں ان کا عقیدہ خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر تو اپنے رب کا مخالف ہے، کتنا بڑا اپنے رب کا مخالف ہے، اس کا رب اس کو پیدا کرنے والا ہے، اس کو ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اس کے باوجود وہ شیطان کی فوج میں شامل ہو گیا ہے اور وہ
گمراہ ہوتا چلا گیا ہے۔ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور ڈرائیں۔ خوشخبری کس چیز کی سنائیں؟ جنت کی بشارت سنائیں، اور دنیا میں اچھی اعمال کرنے کی بشارت سنائیں کہ آپ کو دنیا میں بھی کامیابیاں مل سکتی ہیں، اور نذیرہ اگر برے کام کریں گے آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ ڈرانا کس چیز سے؟ آخرت سے بھی ڈرانا ہے اور دنیا میں بھی ناکام ہوں گے۔ پھر وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربہ سبیلا، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اگر آپ کو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، تبلیغ کی جا رہی ہے، تو آپ سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ہاں، جو شخص یوں چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور اس حی لا یموت پر توکل رکھے۔ جو اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ پر یقین رکھے جو کہ حی زندہ کرنے والا ہے اور مارنے والا ہے، اور اس کی تسبیح بیان کرتا رہے، اس کی تمہید بیان کرتا رہے، اس کی تحمید بیان کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ ان آیات میں ایک تو بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں اور آپ کو جہنم کے خوف سے ڈرانے والے ہیں، اور کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس پر آپ سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جا رہا۔ ہم اپنے اعمال کو جو مینٹین کرتے ہیں، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو اچھے کام کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، وہ ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ہم محنت کرتے ہیں اچھے گریڈز حاصل کرنے کے لیے، اچھی جاب کے لیے، اچھا بزنس کرنے کے لیے، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے ہمیں ایفرٹ کرنا ہوتی ہے۔ جب ہم بہت ساری ایفرٹ کرنے کے بعد سکسیسفل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پورا یقین ہوتا ہے کہ ہاں جب ہم اچھے سے پڑھیں گے، ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ اچھے سے محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس لیے اچھے سے محنت کرتا ہے، اس کو پتا ہے اس کی گریڈنگ اچھی ہوگی، اس کی جی پی اچھی ہوگی، تو دین وہ اس کو جاب اچھی مل سکے گی۔ ایز اٹ از، اگر ہم اپنے اعمال کو مینٹین کر رہے ہیں، ہم اچھے کہنے کے جنت میں گھر بنانے کے لیے ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں فرشتے موجود ہیں، جو کہ گناہ بھی نہیں کرتے، جو سرتابی بھی نہیں کرتے، جن کے اندر یہ سافٹ ویئر ہی نہیں رکھا گیا کہ وہ سوئیں، پیئیں، کھائیں یا اس طرح سے کچھ کریں۔ کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ہے سوائے عبادت کرنے کے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور دن رات اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، جو یہاں پہ کہا گیا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے کہ وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، اور وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے گناہوں کو، اور وہی معاف کرنے والا ہے، وہی اس کو بخشنے والا ہے۔ جب اللہ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے گا، جب اللہ ہم سے راضی ہو گیا، تو پھر دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ تو ہم جو ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نمازوں کو اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لائک تفسیر پڑھتے ہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے، کیا سٹوریز بیان کی گئی ہیں، میرے بارے میں کیا کہا گیا ہے، آپ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ ایکچولی ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اتنے زیادہ فرشتے ہیں جو ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے، ہم کسی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے۔ روزہ رکھتے ہوئے آپ کو جتنی ایفرٹ کرنا پڑے گی، آپ کو جتنی بھوک پیاس کی شدت محسوس ہوگی، اتنا زیادہ آپ کو ثواب ہوگا۔ اور شام میں افطاری سے پہلے گھر والوں پر چیخنے چلانے سے آپ ان پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر آپ کسی پہ چیختے چلاتے ہیں کہ ٹائم پہ افطاری کیوں نہیں بنی، ٹائم پہ مجھے کھانے کے لیے کیوں نہیں دیا گیا، ایسے کیوں نہیں کیا گیا، آپ ملازموں پہ چیختے چلاتے ہیں،
آپ کسی پہ روزہ رکھ کے کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے. آپ نماز پڑھتے ہیں سردی میں اور جتنی زیادہ ٹھنڈے پانی سے آپ وضو کرتے ہیں جس طرح سے بھی آپ کسی پہ نہیں, آپ اپنی آخرت کو بہترین بنا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ سردی کی نمازیں اور گرمی کے روزے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں, کیونکہ اس میں ایفرٹ مشقت لگ رہی ہوتی ہے, اور مشقت والی عبادت تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے. تو ابھی ہمارے پاس دن ہے, ابھی ہمارے پاس دن چھوٹے چھوٹے ہیں, اور اس میں ایون ایک ہی وضو کے ساتھ آپ 3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ریممبر دیٹ, ایک وضو کے ساتھ آپ 3 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. ایک وضو کے ساتھ آپ 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے, 4 نمازیں نہیں پڑھ سکتے, 3 نمازوں سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. تو ایک وضو کے ساتھ آپ 3 نمازیں پڑھ لیں, لیکن اپنی نمازوں کو مینٹین رکھیں. اگر آپ کا وضو ہے اور اس پہ آپ دوبارہ وضو کرتے ہیں تو وضو پر وضو کرنے کا آپ کو الگ سے ثواب ہوگا, اس کا ثواب زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں نمازیں اس فارم میں پڑھنی ہے آپ نے کہ ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی ہے, اچھے طریقے سے نماز کو مینٹین کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہ آپ کو اس میں ٹیسٹ بھی محسوس ہو, پھر آپ کو دعا مانگنے میں بھی مزہ آئے گا. یاد رکھیے, جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ بہت تیزی سے پڑھے ہوتے ہیں, اس کے برعکس جب آپ کا دل کرے کہ نہیں آج تو میں نے بالکل ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی, اور آپ بالکل سکون کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں نا, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ آپ کو دعا مانگنے کا بہت مزہ آئے گا, اور آپ کو لگے گا کہ آج میں نے جو دعائیں کی ہیں نا وہ ضرور قبول ہوں گی. یہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, یہ کیونکہ ہم سب انسان ہیں, ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے. سم ٹائم ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں, لائک ظہر کی نماز اگر تو ہم جاب میں ہیں یا ایسی کسی جگہ پہ ہیں کہ وہاں پہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم تھوڑا سا فاسٹلی تھوڑا سا کپلی کر رہے ہوتے ہیں, تاکہ پیچھے ہمارے بہت سارے کام پڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو ہم نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح بہت ساری ایسی مطلب ہو جاتی ہیں جس میں ہم تھوڑا سا تیزی سے کر لیتے ہیں. اس کے برعکس جب آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور آپ اکیلے بالکل ہوتے ہیں, آپ کا دل کرتا ہے کہ نہیں اب تو میں نے بالکل ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھنی ہے, تاکہ قرات کے ساتھ میں نے پڑھنا ہے, قرات کے ساتھ میں نے نماز پڑھنی ہے, اور دیکھیے گا کہ اس کا آپ کو کتنا ٹیسٹ محسوس ہوگا, اور آپ خود بھی سیٹسفائی ہوں گے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے اور میں نے اپنے لیے نماز پڑھی. اور پھر اس کے علاوہ تسبیح بیان کیجئے دن رات. آپ جب بھی جیسے بھی اپنے پاس ایک کاؤنٹر رکھ لیں. کاؤنٹر کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے جو مجھے فائدہ ہوتا ہے, بازار ہم کسی کو دکھا نہیں رہے ہوتے. کاؤنٹر اگر ہاتھ میں ہوتی ہے نا, بے شک آپ نے اپنی پاکٹ میں بھی رکھی ہوئی ہو, لیکن آپ کے ہاتھ میں جب ہوگی نا, آپ کو یاد رہے گا کہ کاؤنٹر جیسے ہی ہاتھ میں آ گیا آپ فوراً سے پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے. اگر کاؤنٹر ہاتھ میں نہیں ہوتی سم ٹائم ہم بھول جاتے ہیں, لیکن جیسے کاؤنٹر پہ نظر پڑتی ہے نا, ہماری تسبیح پہ نظر پڑتی ہے, میں روزری کی بات نہیں کر رہی, وہ زیادہ ویزیبل ہوتی ہے, جو دانوں والی تسبیح ہوتی ہے نا وہ روزری, تو اس کی بجائے یہ جو کاؤنٹر ہوتی ہے جسے ہم کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کا زیادہ مجھے فائدہ ہوتا ہے. تو وہ آپ اپنے پاس رکھیں, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ والی بکثرت پڑھتے رہا کریں. بہت اچھی دعا ہے, بہت بڑی یہ مینس کہ حمد و ثنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یہ پڑھتے رہیے, اور جو آپ کے نزدیک ترین ہے, جو دل کے ساتھ آیت اٹیچ ہے نا, وہ پڑھتے رہیے. ویسے سب سے بہترین جو دعا ہے, سب سے بہترین کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ, اور بہترین دعا استغفار ہے. یہ آپ لوگوں نے سب نے پڑھا ہوگا, تو اس لیے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہا کریں اور دعائیں کرتے رہا کریں. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما, اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو, وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش, اور وہ اللہ ایسا ہے جس نے آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کو 6 دن کے اندر پیدا کیا, پھر عرش پر عرش قائم ہوا. الرحمن فاسأل به خبیرا, وہ بڑا مہربان ہے سو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے. أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا, کیا ہم اس کو سجدہ کرنے لگیں جس کو تم سجدہ کرنے کے لیے ہم سے کہو گے, اور اس سے ان کو اور زیادہ نفرت ہو جاتی ہے معاذ اللہ. ان آیات میں توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے, توحید اور رسالت کی بات کی جا رہی ہے, بلکہ توحید کی زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ساری کائنات یعنی آسمان زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے یہ سب اسی ایک خالق یعنی اللہ تعالیٰ
کا پیدا کیا ہوا ہے. یہ سب یوں ہی نہیں ہو گیا، اپنے آپ ہی نہیں ہو گیا، بلکہ ساری کائنات اور اس کی ایک ایک چیز کو بنانے والا اور اس کے نظام کو مینٹین کرنے والا، اس سارے سسٹم کو سسٹمیٹیکلی چلانے والا، ان کو رفتہ رفتہ کمال پہنچانے والا اللہ ہی ہے، جس کو ہم جسمانی آنکھ سے دیکھ تو نہیں سکتے، مگر اس کی نشانیوں کو دیکھ کر عقل سے ضرور پہچان سکتے ہیں کہ وہ ہے اور ضرور ہے. اور یہ سارے آسمان زمین اسی کے بنانے سے ایک مدت میں بنے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر قائم بھی ہیں. قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اور ان آیات میں بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سب آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ 6 روز کی مقدار میں پیدا کیا. اور اس کے بارے میں مفسرین یعنی تفسیر لکھنے والے جو ہیں ان کا اختلاف بھی ہے کہ 6 دن سے دنیا کی مقدار کے 6 دن مراد ہیں یا عالم غیب کے 6 دن مراد ہیں، جہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، یعنی کہ سورہ حج کے 17ویں پارے میں ارشاد ہوا ہے. اسی طرح دنیا کے حساب کے 6 دن عالم آخرت کے 6000 سال بنے. واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے کاؤنٹنگ کی گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا ہے. اور اسی طرح سے مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس بات کو ذکر کرنے سے اللہ نے آسمانوں زمین اور ان کے درمیانی کائنات کو 6 دن کے روز میں پیدا کیا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا پورا انتظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. عام قانون قدرت یہی ہے کہ حکام کی تکمیل آہستہ آہستہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ عالم کی پیدائش بھی دفتن ایک دم سے نہیں ہوئی، اگرچہ اس کی قدرت بہت وسیع ہے. وہ اگر چاہتا تو آن کی آن میں پوری دنیا کو پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ انسان کو بھی پیدا کیا، حیوانات نباتات ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ابھی تک پیدائش جاری ہے، ہر چیز کی آگے سے آگے پیدائش ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک سلسلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں ایک یہ بھی پوائنٹ لکھا جاتا ہے اکثر کہ سورہ فرقان جس وقت مکہ میں نازل ہوئی اس وقت کفار کا غلبہ تھا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور دین حق کو مٹانے اور اہل حق کو ستانے اور ہر طرح کی آزمائش دینے کو ہر وقت تیار رہا کرتے تھے. کفار کے اس طرح سے عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا، پریشان ہو جایا کرتے، جس پر آپ کی تسلی فرمائی جاتی ہے کہ یہاں تو قانون قدرت بیان فرما کر ہر کام کی تکمیل اور آہستہ آہستہ ظاہر ہونا بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ تمام کافروں کو ایک دم سے مسلمان کر دیتا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ اس میں بھی ایک وہ کہنے کے سیکوینس رکھا گیا کہ آہستہ آہستہ وہ مسلمان ہوتے رہیں گے اور اپنی حکمت عملی سے اللہ تعالیٰ سب کو جس جس کو چاہے گا اس کو ہدایت عطا فرماتا رہے گا. جیسے پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو جو آج کی سٹارٹ والی آیت تھی اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر اللہ چاہتا ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر کو پیدا کر دیتا، لیکن پہلے بنی اسرائیل میں ایسے ہوتا تھا کہ بہت سارے بستیوں کے لیے الگ الگ پیغمبر ہوا کرتے تھے، اور لیکن پھر یہ تھا کہ اب آخر کی بات کی جا رہی تھی کہ لاسٹ پر اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو بھی بہت سارے پیغمبروں کو بھیج سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی الزما بنا کر بھیج دیا اور فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا کہ آخرت تک کے لیے قیامت تک کے لیے آپ ہی نبی ہیں، اور آپ کی کتاب پر ہی عمل جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو عمل نہیں کرے گا باقی تمام پہلے والی کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور جو آپ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا، کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. اور یہاں پہ لاسٹ پہ یہ جو بتایا گیا ہے، یہاں پہ سجدہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، تو یہ سجدے والی آیت ہے اور یہاں پہ لازمی سجدہ کر لیجیے گا آفٹر کلاس. اور سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یہی طریقہ ہوتا ہے جو کہ نماز کا طریقہ ہوتا ہے، جو کنڈیشنز نماز کے لیے ضروری ہیں وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی ضروری ہیں، لائک باوضو ہونا، آپ کے کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نیت کا کرنا، یہ تمام چیزیں جو نماز میں ضروری ہیں وہ سجدہ تلاوت میں بھی ضروری ہوتی ہیں. اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سجدہ تلاوت کے کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، کہنے کے بعد ڈائریکٹلی سجدے میں چلے جانا ہے. بے شک کھڑے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد ڈائریکٹلی رکوع میں نہیں جائیں گے، آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے. بے شک آپ بیٹھ جائیں، بیٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں آپ نے وہی سجدے جو ہے سجدے والے آیات ہی آپ نے پڑھنی ہے. سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. تسبیح سجدہ پڑھنی ہے، جو تسبیح ہے سجدہ والی وہی آپ نے اس میں پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ. اور یہ تا تعداد میں پڑھنی ہے، آپ نے 3 دفعہ پڑھ سکتی ہیں، 5 دفعہ پڑھ سکتی ہیں، 7 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
یہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سلام بھی نہیں پھیرنا. سلام پھیرنے کی بھی اس میں کنڈیشن نہیں ہے. سلام بھی آپ نہ پھیریں. اگر آپ کا ایک سجدہ ہے، 2 سجدہ ہے، ایسا بھی ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں لیکن سجدہ کرتے نہیں ہیں، تو یہ واجب ہے، یہ بے حد کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا. پہلے اگر آپ کے کوئی سجدے رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو چاہیے کہ دہرا لیں. اور اس کے علاوہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کچھ مفسرین کہ اگر آپ اس ٹائم پہ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، تو پھر آپ تھوڑا سا ٹھہر کے بھی اگر سجدہ تلاوت کر لیں گے تو اس میں گنجائش ہے. لیکن بہترین اور سب سے اچھی بات یہی ہے، جیسے ہی آپ نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی ہے فوراً سے سجدہ کر لیا جائے، یا پھر اس ٹائم تک کے لیے انتظار کیا جائے جب تک آپ تلاوت ختم کرتے ہیں اور اس کو اینڈ کرتے ہیں. جیسے آپ اینڈ کریں گے اس کے فوراً بعد آپ نے سجدہ کرنا ضروری ہے، سجدہ تلاوت. ٹھیک ہے، تو ابھی جیسے کلاس اینڈ ہوتی ہے فوراً آپ لوگ سجدہ تلاوت کر لیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين ثم آمين يا رب العالمين.